دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ایسے صاحب یعنی ہر کوئی مایوس ہے. کوئی 25 ٹھیک ہے میاں صاحب نے 25 سال کون جیتا ہے تیری زلف پہ, وہی 2010 کی جو بات ہو رہی ہے ابھی بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی 25 سال آگے کیا ہے, ہمیں ریلیف فوری چاہیے ہر وقت, ہمیں کوئی ٹیکہ انجیکشن کوئی ڈائریکٹ. تو کوئی کیا امید نظر آتی ہے مشتاق صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 25-30 سال کا منصوبہ ہونا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں کوئی فکس ڈپازٹ اسکیم ہے جو 25 سال کے بعد ہی لاٹری نکلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک سفر جس طرح آپ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے پہ چلتے ہیں تو وہ ایک جست نہیں ہوتی. مقصد پہلے آپ 5 کلومیٹر, پھر 50, پھر 100, اس کے ثمرات ساتھ کے ساتھ ملتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بنگلہ دیش کی مثال لیجئے. آج سے 8-10 سال پہلے سب سے زیادہ کرپٹ نیشن اسے قرار دیا جا رہا تھا. بنگلہ دیش کو ہم جب ایسٹ پاکستان تھا کہتے تھے ہم پہ بوجھ ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں, ہمیں تنخواہوں سے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. آج بنگلہ دیش کا ٹکا بھی ہم سے مضبوط ہے, ان کی گروتھ ریٹ 6% کے اوپر ہے, ہم 3% کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. انڈیا کی اکانومی 7-8% کے اوپر گرو کر رہی ہے, اور ہماری جو فوج اور سیکیورٹی کا جو ہمیں ایک سیمیٹری کا یہاں پہ کانسیپٹ ہے, نصرت صاحب اگر ہم 3% پہ گرو کریں گے, انڈیا 8% پہ گرو کرے گا, اور سائز دیکھیے ان کی حجم دیکھیے اور ہمارا حجم دیکھیے, ہم تو ویسے ہی 10-15 سال میں بھوٹان یا نیپال بن جائیں گے ان کے مقابلے میں. ہم نے اگر اس سیکیورٹی کی سیمیٹری کو بھی رکھنا ہے تو یہ فرض ہے کہ ہم فوری طور پہ جمپ سٹارٹ کریں اپنی اکانومی کو, اور بھارت کی اس اکنامک بجائے میزائلوں سے ان سے مقابلہ کریں, ان کی گروتھ ریٹ پہ مقابلہ کریں ان کے ساتھ. یہ ہماری بچوں کے نسلوں کے لیے ضروری ہے. جی حسن صاحب ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات بھی ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب. السلام علیکم جی قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام حضور, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آج میاں صاحب نے لاہور میں سیفما میں جو باتیں کی ہیں میڈیا سے کرتے ہوئے, اس میں آپ کے لیے ایک تو خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ وہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ مسلم لیگ کا کوئی اتحاد ہو کر آپ کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ کے ذریعے, وہ تو ختم ہے. لیکن ساتھ ہی ان کی بات سے جو ہے قاہرہ صاحب یہ احساس ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے بعد جو الیکشن ہوئے اور جو کچھ ہوا اس کا مزہ نہیں آیا, اب ہمیں ایک اور میثاق کرنا پڑے گا اور وہ میثاق پاکستان ہوگا. آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ نصرت صاحب بہت شکریہ. میاں صاحب نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے, میاں صاحب پاکستان کے محترم لیڈر ہیں, ہمیں بہت احترام ہے ان کا. میثاق جمہوریت کے اوپر میں بہت دفعہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر اس کو ٹریک ڈاؤن کیا جائے تو میثاق جمہوریت میں ٹوٹل 32 پوائنٹ بنتے ہیں, جن میں ایڈمنسٹریٹو, لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ سے جو عمل درآمد ہونے والے تھے, اور ان میں سے 28 پہ عمل درآمد ہو چکا ہے آج تک. سو وہ ان کی ول کے مطابق اگر نہیں ہو سکا ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. میاں صاحب اس طرح سوچیں کہ اس میں مزہ نہیں آیا. لیکن قاہرہ صاحب پہ اگر 28 پر عمل درآمد ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کی حالت نہیں سنبھل رہی, تو مجھے پہلے اپنی بات کر لینے دیجیے مشتاق صاحب. اس میں بیسک ایشو یہ ہے کہ میثاق جمہوریت تو ہم 2 جماعتوں نے کیا تھا, لیکن ہم اس وقت گورنمنٹ میں پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہے اور ہمارے ساتھ کولیشن میں جماعتیں ہیں, اور جب ہم حکومت میں بھی تھے اکٹھے مرکز میں, اس وقت بھی ہمارے ساتھ پاکستان کی باقی پولیٹیکل فورسز بھی تھیں. ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے لیے باقی پولیٹیکل فورسز کی وہ حیثیت نہ ہو. ہم تو پاکستان کی نیشنلسٹ جماعتوں کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں کو بھی مین سٹریم میں لائے بغیر, ان کو بھی سپورٹ میں لائے بغیر, عددی برتری بھلے ہمارے پاس بن جاتی ہو, لیکن جب تک ہم ان چھوٹے صوبوں کی جماعتوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تب بھی ہم پاکستان کو سولیڈریٹی مضبوطی کی طرف نہیں لے جا سکتے. اور جہاں تک تعلق 25 سالہ اس منصوبے کا ہے, بالکل اچھی تجویز ہے, اس پہ غور کیا جانا چاہیے, اور جس پہ قوم میں اتفاق رائے پیدا ہو بہت اعلیٰ بات ہے, لیکن اس کا راستہ صرف پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. آؤٹ آف نہیں قاہرہ صاحب عرض یہ ہے کہ نہیں قاہرہ صاحب کوئی حیثیت نہیں. قاہرہ صاحب عرض یہ ہے جی کہ پارلیمنٹ کا ہے, اب پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی بھی ہے. دیکھیے اصل بات تو ان دا اینڈ آپ کو پسند آئے نہ آئے یا مجھے پسند نہ آئے, عوام کو بیسک کنسرن جو ہوتا ہے وہ روٹی کپڑا مکان, ان کی معیشت کی کہانی ہے. اٹس آل اکانومی اسٹوپڈ ایز, وہ جیسے امریکہ میں جیسے کہتے ہیں جی. بات یہ ہے کہ وہ ٹرن اراؤنڈ نہیں نظر آ رہا, اور اس کی وجہ میاں صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو بیسک فیصلے ہمیں لینے ہیں اسپیشلی خارجہ پالیسی کنیکٹڈ, وہ عوامی نمائندوں کے پاس ہے ہی نہیں. اسے کوئی مقدس گائے جو ہیں ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے.
देखिए नसर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का ये परसेप्शन रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, हमारी फौज का ज्यादा अमल दखल रहा और हमारा सिक्योरिटी ओरिएंटेड रहा हमारी पॉलिसी जो है। गुजारिश ये है कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे अफवाज, क्या अमेरिका की फौज की कंसर्न्स उनकी खारजा पॉलिसी में नहीं इनपुट ली जाती, उनसे फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप करती है और इस मुल्क के निजाम को चलाने के लिए हम मजबूती से इसको चलाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसके एस्टेब्लिश होंगे, तो तभी जाके आपको स्पेस कोई इदारा नहीं देता। वक्त के साथ साथ जो जो इदारे मजबूत होते हैं वो अपनी जगह खुद लेते हैं। दुनिया की कोई पार्लिमान, दुनिया का कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसा नहीं था जिसको उस वक्त के इदारों ने आराम से कहा हो कि जी ठीक है इस पार्लियामेंट को हम इख्तियार देते हैं और बादशाह से पार्लियामेंट को मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसा हुआ नहीं, स्ट्रगल के साथ सारा कुछ हुआ है। हमारे यहाँ ये बात दुरुस्त है, हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ मुल्क हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके पाकिस्तान के बारे में होस्टाइल एटीट्यूड रहा है। जब तक हमारा कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता, मुझे बड़ी खुशी हुई हसन इकबाल साहब की ये गुफ्तगू सुन के। यकीन कीजिए कि जब हम ये बात कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की बेहतरी चाहिए और कश्मीर एक कोर इशू है, लेकिन हमें कश्मीर के कोर इशू के साथ साथ बाकी इश्यूज को भी रिजॉल्व करना चाहिए, तो उस वक्त हमारे बहुत सारे साथी उसको सजेस्ट करते हैं। आज हसन इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी सोच में इस तब्दीली को देख के। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। कायरा साहब का क्या वाकई ये आपकी सोच में तब्दीली हुई है? देखिए हमने तो पीस जो है इस खिते में ऐलान लाहौर जो है 98-99 में जो नवाज शरीफ साहब ने फरवरी 99 में वाजपेयी साहब है उसकी बुनियाद रखी कि अमन से कश्मीर समेत तमाम मसलों को हल करना है। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा फंडामेंटल चैलेंज पाकिस्तान की इकॉनमी बन गया है। पाकिस्तान के जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं 250 अरब का नुकसान हो रहा है, वजीर खजाना साहब ने कहा। क्या पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं है कि हमारी पीआईए को हम दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन देखें? अगर मलेशिया के अंदर उन्होंने 3 सालों के अंदर अपनी एयरलाइन को टर्न अराउंड करके नंबर 1 एयरलाइन बना दिया है, तो क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या पाकिस्तानियों का हक नहीं है कि यहां पर हम बुलेट ट्रेन और फास्ट ट्रेन का यहां पे लोगों को सहूलत फराहम करें? हमारे कहां से आएंगे? देखिए आज की दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुई है उसका सबसे बड़ा जो रोशन पहलू है वो ये है कि अगर आप किसी मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा कर दें, करप्शन का खात्मा कर दें, रूल ऑफ लॉ ले आएं और अपनी पॉलिसीज के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दे दें, तो पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट खिंच के आपके पास चली जाएगी। वियतनाम के पास कौन सा पैसा था? आज वियतनाम देखें किस तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ बुनियादी चीज है, जहां रोज जब बम धमाके होंगे यहां पर हमारी पॉलिसीज हैं, हम एक वार अगेंस्ट टेरर, तो साहब इसका हल भी उसको खत्म नहीं हम कौमी इत्तफाक की राय से कर सकते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसियों के फैसले खुद करें। हम बाहर देखने की बजाय खुद अपने कौमी मफाद में अपने फैसले करके अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करें, गुड गवर्नेंस लेकर आएं, रूल ऑफ लॉ को लेकर आएं, इनेबलिंग एनवायरनमेंट आप बनाएंगे। आप यकीन कीजिए कि पूरी दुनिया से इस वक्त अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज का आप एतमाद बहाल कर दें तो आपको किसी गैर मुल्की कर्जे की जरूरत नहीं रह जाती। ठीक नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं।